یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے بدلتے نہیں. اگر اس نے کسی چیز کا وعدہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو جنت عطا فرمائے گا، اس کے بدلے میں اگر انہوں نے اچھے کام کرے، انہوں نے مخلوق کی خدمت کری، تو وہ انہیں جنت عطا کرے گا. اور اگر انہوں نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو وہ انہیں جہنم میں ڈالے گا. اور یہ اس کا وعدہ ہے، اور وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتا، بلکہ جو وہ کہہ دیتا ہے اسی پر عمل ہوتا ہے. اس لیے عذاب و ثواب ضرور ہے. خدا عقیدہ اللہ تعالیٰ علم سے بے پرواہ ہے، اس کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. نفع نقصان سے پہنچایا جا سکتا ہے جو انسان، ٹھیک ہے، لیکن جو بصری تقاضے سے باہر ہے، جو انسان ہے ہی نہیں ہے نا، تو اسے نہ تو کسی چیز کا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ اسے کوئی نفع پہنچا سکتا ہے. اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم کسی کا ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم اگر عبادت کریں گے تو اس سے خدا کو نفع ہوگا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادت سے کوئی نفع نہیں پہنچتا، بلکہ بندے جو عبادت کرتے ہیں اس سے بندوں کو ہی نفع ملتا ہے نا. خدا کو اس سے کوئی نفع نقصان نہیں ہے. آپ چاہے اسے مانے، چاہے آپ اسے نہ مانے، اس سے خدا کا نہ کوئی نفع ہے نہ خدا کے لیے کوئی نقصان ہے. اگر خدا کو مانو گے تو نفع بندے کے حق میں ہے، اور اگر خدا کو نہیں مانو گے تو نقصان بندے کے حق میں. وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ یا غرض نہیں ہے. خدا تعالیٰ کے لیے اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر بندے کو سانسیں دی ہے، ٹھیک ہے، اس کی دل کی دھڑکنیں چلے، کیا اس میں خدا کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں نا. اگر بندہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے تو کیا اس میں خدا کا کوئی فائدہ ہے؟ بندہ سن رہا ہے تو کیا اس میں خدا کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں. خدا کا اس میں کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. یہ تو بندوں کو فائدہ پہنچانے والا. اب اگر آپ کسی ایسے انسان کو پوچھے جو سن نہیں سکتا تو وہ بتائے گا کہ ہمیں اس سے کیا کیا فائدے نہیں ملتے، ہے نا. اگر کسی اندھے سے پوچھے کہ تمہاری آنکھ ہونے کا فائدہ کیا ہے اور آنکھ نہ ہونے کا فائدہ ہے، نقصان کیا ہے، تو وہ بتائے گا کہ اگر ہماری آنکھیں ہوتی تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ سکتے ہے نا. لیکن آج ہماری آنکھیں نہیں ہے تو ہم خدا کی نعمتوں کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ انسان کی آنکھیں ہونا یہ انسان کے لیے فائدہ ہے، اللہ کے لیے فائدہ نہیں. دنیا کو پیدا کرنے میں نہ کوئی اس کا فائدہ ہے اور نہ پیدا کرنے میں کوئی نقصان ہے نا. یہ اس نے پیدا کیا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، کیونکہ وہ تو خدا ہے، وہ جو چاہے گا. اگر وہ چاہتا کہ یہ دنیا نہ بنتی تو وہ نہ بنتی ہے نا، کیونکہ اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو بڑا کرم والا ہے، اس نے ایک دنیا بنائی، اور اس سے بھی بڑا کرم یہ کیا اس نے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ کی امت بنائی. یہ اس پہ کرم نوازش ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو کیوں پیدا کیا؟ یہ دنیا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھپکلی دیوار کے اوپر چلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا تھا اے خدا نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی ہے، اے موسیٰ تم سے پہلے کی چھپکلی بھی یہی سوال کر رہی تھی کہ اے اللہ تم نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کا کسی نہ کسی چیز کو پیدا کرنا ہے نا، ہر ایک کے لیے پیدا کرنا ایک مقصد ہے. اپنا فضل و عدل قدرت و کمال ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے عالم کو کیوں پیدا کیا؟ تو خود دکھانا چاہتا ہے کہ میرا انصاف دیکھو، دنیا میں کوئی میرے انصاف کی طرح انصاف نہیں کر سکتا ہے نا. آپ میرے فضل کو دیکھو کہ ہے کوئی جو مجھ سے بڑھ کر فضل کر سکے. یہ خدا دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں جیسا فضل کرتا ہوں دنیا میں کوئی تم پر فضل نہیں کر سکتا، میں جیسا تم پر کرم کرتا ہوں ایسا کوئی کرم نہیں کر سکتا، میں جیسا انصاف کرتا ہوں ایسا کوئی انصاف کرنے والا نہیں. اس نے اپنی قدرت کو، اپنے اختیار کو ظاہر کرنے کے لیے آدم کو پیدا کیا.
اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہت حکمتیں ہیں. ہماری سمجھ میں آئی یا نہ آئی، یہ اس کی حکمت ہے کہ دنیا میں ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب ٹھہرایا. جیسے آگ ہے، آگ کو سبب ٹھہرایا جلانے کے لیے، ہے نا. اب ہمیں کھانا پکانا ہے تو ہم کچا تو کھا نہیں سکتے، اس کے لیے آگ کا ہونا ضروری ہے. اگر آگ ہوگی تب وہ اس کے اوپر کھانا پکے گا، تب جا کر ہم کھا سکیں گے، ہے نا. اسی طرح سورج کو بنایا گرمی دینے کے لیے، ہے نا. چاند کو بنایا چاندنی دینے کے لیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو دوسری چیز کے سبب کے لیے پیدا فرمایا. جیسے